سارے عالم بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے۔ مسلمان اگر کسی ملک میں نماز چھوڑنے والے کی نماز کے چھوڑنے سے متاثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ لو کہ امت کی اجتماعیت ٹوٹ چکی ہے۔ Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، دین کے اور خیر کے جتنے بھی کام ہیں وہ آپس کے تعاون سے ترقی کرتے ہیں۔ جب دین کے کام کرنے والوں میں بجائے تعاون کے تقابل پیدا ہو جائے گا تو اس تقابل کی وجہ سے دین کا نقصان ہوگا۔ جیسے دنیاوی کاموں میں لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے دوسرے کے کام کا نقصان سوچتے ہیں کہ اس کے کام کا نقصان کرو تاکہ میرا کام آگے بڑھے۔ اس لیے دنیا کے تمام کام، حکومتوں کے، تجارتوں کے، ہتھیاروں کے، ان کے سب کام ترقی کرتے ہیں دوسرے کے نقصان کو سامنے رکھ کر، نقصان کو سامنے رکھ کر۔ اور دین کا معاملہ اس کے بالکل برخلاف ہے۔ دین کا معاملہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا خیر کے کام میں تعاون کرو، اس لیے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ جن چیزوں کے اندر تمہیں فساد کا یا اختلاف کا ذرہ برابر بھی اندیشہ ہو وہاں تم تعاون سے ہاتھ روک لو کہ ہم اس میں تعاون نہیں کریں۔ اس سے دین کے کام کی ترقی بھی ہے، حفاظت بھی ہے، اور مزید بات یہ ہے کہ اس مزاج سے چلنے والوں پر امت اعتماد بھی کرے گی۔ امت کیا کرے گی؟ اعتماد کرے گی۔ جی ہاں، امت اعتماد کرے گی۔ اگر کارخانے کے ملازمین میں لڑائی ہو گئی تو عوام کا فیکٹری سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں سفر کر رہا تھا جہاز میں ایک ملک کا، تو سفر کے دوران جہاز کا جو عملہ ہوتا ہے، جو جہاز کے اندر خدمات اور مسافرین کی ضروریات کو دیکھتا ہے، ان میں آپس میں کسی بات پر لڑائی ہو گئی، اور اتنی سخت لڑائی ہوئی کیونکہ میں بیٹھا ہوں، میری کرسی تھی بالکل ان کے جو اندر کیبن ہوتا ہے کھانا تقسیم کرنے کی جگہ، اس کے اندر لڑائی ہوئی۔ باہر کوئی بات ہوئی، پھر وہ اندر چلے گئے، پھر وہ دونوں اندر چلے گئے، اور دونوں سے پردہ کھینچ کر اندر ان میں خوب اندر گالی گلوچ اور لڑائی خوب زور کی ہوئی۔ عرب تھے، تو میں وہیں بیٹھا تھا، برابر میری سیٹ تھی، میں نے پوری لڑائی ان کی سنی، اور تقریباً 20 منٹ سے آدھے گھنٹے کے برابر ان کے درمیان لڑائی ہوئی۔ ہلکی ہلکی آواز مجھے آتی تھی۔ کافی دیر کے بعد یہ لوگ دونوں آپس میں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہنستے ہوئے اندر سے نکلے، مسکراتے ہوئے۔ تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا دیکھو
ان میں اتنی لڑائی ہوئی، لیکن ان کے باہر نکلنے میں ان میں اس لڑائی کا کوئی اثر نہیں ہے، ان کے درمیان لڑائی کا کوئی اثر نہیں ہے۔ ان میں سے میں نے ایک کو اشارہ کیا، نہیں یہاں میرے پاس سیٹ خالی ہے، یہاں بیٹھا۔ میں نے پوچھا تمہاری کیا لڑائی ہوئی آپس میں؟ تو اس نے کہا نہیں ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تو میں نے ساری تمہاری آپس کی گالیاں بھی سنی ہیں اور تمہارے آپس کی ساری آواز میں سن رہا ہوں بیٹھا ہوا، تمہیں جو کچھ ہوا ہے مجھے معلوم ہے۔ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر کہنے لگا کہ ہاں ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تھا، مگر ہم اختلاف ہوتے ہی اندر داخل ہو گئے پردے میں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اگر یہ مسافر ہمارے درمیان، ہمارا درمیان کا جھگڑا یہ مسافر دیکھتے تو اس فلائٹ میں آئندہ سفر نہ کرتے، ہماری کمپنی بدنام ہو جاتی، ہماری کمپنی بدنام ہو جاتی، تو اس کمپنی سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا۔ تو مجھے خیال ہوا، میں نے کہا ہزاروں کمپنیاں جہازوں کی ہیں دنیا میں، انہیں ایک کمپنی کے خسارے کا اتنا خوف، ایک کمپنی کے خسارے کا اتنا خوف کہ یہ دو ملازم اپنے جھگڑے کو لے کر کہاں چلے گئے؟ پردے میں۔ تو مجھے وہاں سے سبق ملا، میں نے کہا جب اہل باطل کے درمیان اور دنیا والوں کے درمیان اپنے جھگڑوں کو چھپانے کا پبلک سے اتنا اہتمام ہے تو کام کرنے والوں کو اس کام کی حفاظت کے لیے کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ Reconstruction of Ummah میں سوچنا پڑ گیا، dailymarkers.com۔ تو میں ضرور عرض کر رہا ہوں، بہت اہم کہ بات بڑھتی کیسے ہے، کہ بات بڑھتی اس سے ہے کہ آدمی اپنی خواہش اور اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے تعاون کرے کسی کا، اس سے بات بڑھتی ہے، اس سے بات بڑھتی ہے۔ اور آپس کی اختلاف سے عوام کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، بھائی ان میں جھگڑا ہو گیا، ہوٹل میں جھگڑا ہو گیا، کھانے کے ہوٹل میں، تو جو گاہک آ رہے تھے کھانے کے لیے اس ہوٹل میں، وہ باہر رک گئے کہ نہیں بھائی یہاں جھگڑا ہو رہا ہے، یہاں سے چلو۔ ہاں یہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھیں۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے نبوت کی، یہ نبوت کی سب سے بڑی حکمت ہے۔ میں نے غور کیا کہ انبیاء کی شان میں اور انبیاء کی حکمت میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو اور اپنے عملے کو معتمد بنائے رکھو، تمہیں کتنا بھی اختلاف ہو، عملے کو معتمد بناؤ۔ کیوں؟ تاکہ ساری اقوام ہمارے کام پر اعتماد کریں، ان کی اجتماعیت، ان کے ہاں ایثار، ان کے یہاں اخلاق، ان کے یہاں ایک دوسرے پر سے بدلہ نہ لینا، ان کے یہاں ایک دوسرے کے لیے ایثار، یہ ہے کام کی ترتیب۔ تو بہت بعد کی چیز ہے، پہلے تو کام پر اعتماد ہے، کام پر اعتماد۔ میں اس کی ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں، جس سے معلوم ہو کہ خلفائے راشدین اس اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے کیا کوشش کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروازے پر اپنے غلام کو بٹھایا اور یہ فرمایا کہ اسلم اندر کوئی نہ آئے۔ اس میں سے ایک قصہ سناتا ہوں، جسے معلوم ہوگا کہ ایک دروازے کے چپراسی اور ایک غلام، دروازے کے چپراسی جو بظاہر ہماری نظر میں ایک بہت معمولی شخص ہے، کون؟ دروازے پر
کیونکہ اس سے مجھے یاد کرنا ہے کہ ہمارے کام میں ہر فرد کا مقام ہے. ہمارے کام میں ہر فرد کا ایک مقام ہے. اس کے مقام کو پہچاننا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا، ہر ایک کا مقام پہچاننا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے اسلام کی تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ حساب میں تیز تھا، کہ اس کو حساب آتا ہے، اس کو میں اپنے بیت المال کا سی بنا دوں. یہ سی کہتے ہیں، مگر کیا کروں، یہودی ہے. مسلمان ہوتا کاش تو میں اس پہ دیکھوں. ایک یہودی کی صلاحیت سے مسلمانوں کے کام میں مدد لینے کا کی حرص، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس سے. ایک یہودی کی صلاحیت سے مسلمانوں کا ایک انتظامی دنیاوی کام، ایک حساب، تو اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش. تو میں اس کو عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کا مقام پہچاننا اور اس کو اس کی جگہ پر رکھنا. یہ نہیں ہے تو چپراسی ہے، اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ فرمایا کہ دیکھو اندر کوئی نہ آئے، دروازے پر رہنا. حضرت زبیر آئے، اندر داخل ہونے لگے. حضرت اسلم نے کہا کہ اس وقت آپ اندر نہیں آ سکتے، امیر المومنین نے منع کیا ہے. تو انہیں خیال ہوا کہ میرا مقام، میری چپراسی کا مقام. انہوں نے اس کے ایک چانٹا مارا غلام کو، وہ ایک طرف ہو گیا. یہ ہماری حیثیت، ہمارا مقام، تم ہمیں روک رہے ہو. مار دیا اس نے، اور وہ چپڑا وہ ایک طرف ہو گئے. حضرت زبیر اندر داخل ہو گئے. حضرت عمر کیسے آئے اندر؟ اسلم یہ اندر کیسے آئے؟ اسلم نے کہا کہ میں نے ان کو روکا تھا، انہوں نے میرے چانٹا مارا اور اندر آ گئے. عجیب قصہ ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملے گا کہ خلفائے راشدین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کو کتنا ستھرا رکھنے کے اصول بتائے. یہ نہیں ان کی کیا پرواہ ہے، ان کی کیا پرواہ ہے، ان کی کیا پرواہ ہے، جو ہمارے خیال کے ہیں وہ آ جائیں، جو ہمارے خیال کے نہیں وہ چلے جائیں. یہ نہیں. ہمارے ہاں اللہ کا فضل ہے، اس طرح کا کوئی خیال بھی نہیں ہے، اس طرح کا کوئی خیال کبھی آیا بھی نہیں، الحمدللہ. کیونکہ یہ کام وسعت قلبی سے چلے گا، اس سے تنگ دلی سے نہیں. کام چلے گا وسعت قلبی سے. تو مجھے یہ بات عرض کرنی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چپراسی کا مقام بتلایا اور یہ کہا کہ زبیر تم چاٹا مار کے آ گئے اس کے. پھر یہ فرمایا کہ جب جنگل میں کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے، جب جنگل میں زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر دوسرے درندے اس جانور کو پھاڑ کھاتے ہیں. یہ بہت گہری بات ہے، بہت گہری بات کہ تم نے ایک آدمی کو مجروح کر دیا، ایک آدمی پر عیب لگا دیا، تم نے ایک آدمی کا تہمت لگا دی، تم نے ایک آدمی پر الزام لگا دیا، تو یہ آدمی عوام کی نظر میں اپنے مقام سے گر گیا. اب دشمن جتنے دشمن اسلام ہیں سب بات ہے، جی ہاں، انہیں تمہارے کام کو پھاڑنے میں راستے مل جائے گا.
ایسا نہیں ہے کہ تم نے اپنے کام کی حفاظت کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں کاٹ دو کام کی حفاظت ہو جائے گی، کہ نہیں، تم نے کام کی حفاظت نہیں کی ساتھی کو کاٹ کر، تم نے اپنے کام میں دراڑ ڈالی ہے دشمن کے داخل ہونے کے لیے. یہ سیدھی بات ہے. ہاں یہ نہیں اس کو ہٹاؤ تو اس کے ہٹنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا، بالکل نہیں. ہمارے کام کا اصول ہے یہ کہ اس کام میں کوئی معذور تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی معذول نہیں ہو سکتا کہ انہیں معذول کر دو. کیا کر دو؟ معذول کر دو کہ بھئی یہ نہیں، ہمارے یہاں معذول کوئی نہیں ہوتا. اس کام میں آ گیا وہ اس کام میں مرے گا. اسی کو وہ حذف فرما دیتے کہ استقامت یہ کہ وہ کام میں مرے. کس میں مرے؟ کام میں مرے. جی ہاں، یہ استقامت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو بتایا کہ جنگل کے جس جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے پھر باقی درندے اس کو پھاڑ کھاتے ہیں، یعنی وہ مجروح ہونے کی وجہ سے، زخمی ہونے کی وجہ سے اپنی حفاظت نہیں کر سکے گا. یہ مثال دی، یہ مثال دی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایک بہت اہم بات یہ ملے گی کہ آپ نے منافقین کے ساتھ بھی وہ معاملہ کیا جس سے کفار یہ سمجھیں کہ یہ ان کے اپنے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ جس سے کفار منافقین کو غیر سمجھیں. حالانکہ منافقین کا درجہ کفار سے بھی نیچے ہے جہنم میں. جی ہاں، ان سے کفار سے. جی ہاں، کفار نے تو کفر کیا ہے نہ جان کر، انہوں نے کفر کیا ہے جانتے ہوئے. جی ہاں، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کا منافقین کے ساتھ معاملہ کافروں کو دکھانے کے لیے کہ تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ محمد اپنے آدمیوں کو قتل کر دیتے ہیں. ہاں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لیے استغفار کی اجازت نہیں ہے اور ان کا مقام، ان کا درجہ جہنم میں کہاں ہے، سب معلوم ہے. لیکن ان کے لیے استغفار کریں اور ان کے جنازے میں شرکت کریں. جی ہاں، صرف دکھانے کے ایک کافر یہ سمجھیں کہ یہ ان کے اپنے ہیں. اگر ہم نے یہ معاملہ نہ کیا تو یہ کہیں گے کہ ان میں آپس میں جوڑ نہیں ہے، حالانکہ وہ اپنے ہیں نہیں. وہ اپنے نہیں ہیں، وہ غیر ہیں، لیکن اپنے ساتھ رہتے ہیں. غیر ہیں مگر اپنے ساتھ رہتے ہیں. پانچوں نمازوں میں منافقین شریک ہوتے تھے اگرچہ سستی سے آتے تھے، لیکن جب یہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں تو تم جا کر وہ معاملہ کرو کہ جس سے غیر ان کو تمہارا سمجھیں. تو ہم نے ایک بات کی ہے، عرض کی ہے کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو اور اپنے دلوں میں وسعتیں پیدا کرو. دلوں میں وسعتیں پیدا کرو. میں جانتا ہوں پہلے ذہن تقسیم ہوتے ہیں، پہلے ذہن تقسیم ہوتی ہے. اسلامی ممالک جو تقسیم ہوئے وہ ایسے تقسیم نہیں ہو گئے ایک دم، بلکہ باطل نے ایک مدت محنت کی ہے ان کے پہلے ذہنوں کو تقسیم کرنے پر. ہاں، ملک تقسیم ایسے نہیں ہو جاتے. کوئی ملک جب تقسیم ہوتا ہے جب اس ملک کے رہنے والے ذہنی طور پر پوری طرح تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں، پھر اس ذہنی تقسیم کو بنیاد بنایا جاتا ہے ملک کی تقسیم کے لیے. ہاں، اس لیے میں ایک بات عرض کی ہے بہت شروع میں، اور میں اسی بات کی طرف جاؤں گا. بہت اہم بات تھی کہ جہاں اس بات کا اندیشہ ہو
کہ اس سے مخالفت، اس سے اختلاف پیدا ہو کہ وہاں تعاون مت کرو، تعاون مت کرو، وہاں تعاون بالکل نہیں، کہ نہیں بھائی اختلاف پر تعاون نہ کرو، ہاں اتفاق پر تعاون کرو۔ کس پر؟ جی ہاں، اتفاق پر تعاون کرو، اختلاف پر تعاون نہیں، کہ اختلاف سے تو ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ رکے ہوئے ہیں۔ اختلاف سے کیا؟ ہاتھ اور زبان رکے ہوئے ہیں۔ ہاں ہم تعاون کریں گے حق کا، تعاون کریں گے حق کا، اختلاف کا تعاون نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ کام آپس کے تعاون سے چلے گا، یہ کام آپس کے تعاون سے چلے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کو دین کے تعاون کے لیے پکارنا یہ سنت ہے، ایک دوسرے کو دین کے تعاون کے لیے پکارنا سنت ہے، اور ایک دوسرے کو اپنے تعاون کے لیے پکارنا یہ جاہلیت کا دور ہے۔ میری بات کو توجہ سننا، اپنی مدد کے لیے آؤ ہمارا ساتھ دو، کیونکہ ہم آپ کے قوم ہیں، ہم آپ کے قبیلے کے ہیں، ہم آپ کی برادری کے ہیں، ہم آپ کے خاندان کے ہیں۔ سننا دھیان سے بات، ہمارا ساتھ دو، ٹھیک ہے حق ہے لیکن ساتھ ہمارا دو۔ کیوں؟ میں نے آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ جب تعاون ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ہوگا تو امت حق پر ہونے کے باوجود پھٹ جائے گی۔ میری بات بہت توجہ چاہیے گی، یہ کہنا نہیں آتا، یہ ہر ایک کی سوچنے کی بات ہے کہ میں تعاون کس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ یہ تعاون کر رہا ہوں ذاتی تعلق کی وجہ سے، یہ تعاون کر رہا ہوں حق کی وجہ سے۔ تعاون کر رہا ہوں حق کی وجہ سے، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر تعاون حق کی وجہ سے ہوگا تو امت میں افتراق کبھی نہیں ہوگا۔ افتراق ہوتا ہے جب تعاون کیا جائے ذاتی، جب تعاون کیا جاتا ہے ذاتی اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پر، کہ ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، ہمارا ان سے تعلق ہے، تو یہ کہیں کہ پھر اپنے اپنے متعلق کے تعاون کی وجہ سے پھٹن پیدا ہو جائے گی۔ انصار ایک لفظ ہے، انصار ایک لفظ ہے، لیکن اس کے استعمال دو جگہ ہوئے۔ ایک استعمال ہوا انصار کا کہ لفظ کا غزوہ احد میں آپ نے آواز لگائی یا الانصار، آپ نے آواز لگائی یا الانصار، تو آپ کی آواز تھی کہ اسلام کے تقاضے کو اور اسلام کے اور دین کے تقاضے کو سنبھالو، اس کی مدد کرو۔ آپ کی آواز باطل کے مقابلے پر ہے۔ تو انصار بہت محبوب لفظ ہے، اللہ کو بھی اللہ کے رسول کو بھی محبوب لفظ ہے۔ فرمایا کہ اگر انصار ایک وادی میں چلیں اور مہاجر ایک وادی میں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں، اور انصار میرے بدن سے چپکا ہوا کپڑا ہے، اندر کا کپڑا جو آدمی اندر استعمال کرتا ہے، جو آدمی اندر استعمال کرتا ہے، کہ یہ میرا دل جسم سے لگا ہوا حصہ ہے انصار۔ تو آپ نے آواز لگائی انصار، یا الانصار۔ یہی لفظ ایک انصاری نے پکارا غزوہ مریسع میں، عجیب قصہ ہے، میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے کو تعاون کے لیے بلانا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا اصول ہیں، کیا طریقہ ہے، اس کو بہت غور سے سننا سمجھنا چاہیے۔
نے آواز لگائی. غزوہ مریسی میں پانی کے چشمے پر 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا. بہت معمولی بات تھی، بہت معمولی بات تھی. اور یہ منافقین کا کام ہے کہ وہ معمولی بات کو غیر معمولی بنائیں گے تاکہ کوئی جھگڑے کی شکل بنے. جھگڑے کی شکل بنے. جی ہاں، جھگڑے کی شکل بناؤ. یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ جھگڑے کرو تاکہ احتجاج کرنے سے تمہارے مطالبے پورے ہوں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے. ہمارے یہاں احتجاج نہیں ہے، احتیاج ہے. احتیاج کہتے ہیں محتاج ہو کر کسی کام کو کروانا. اس کے لیے 2 راستے ہیں. ایک دعا کا راستہ ہے کہ اللہ کے یہاں محتاج ہو جاؤ اپنے کام کے لیے، اور جو کام تمہارے مخلوق سے متعلق ہیں کہ تم اس میں مخلوق کی خوشامد کرو. ہاں سنو غور سے بات. بہت دعا کے راستے سے اللہ کی خوشامد، اے اللہ سے یہ کام کرو. اور اکرام کے راستے سے مخلوق کی خوشامد. میں تمہیں بہت صحیح راستہ بتا رہا ہوں جس میں ہر مسئلے کا حل ہے. احتجاج نہیں. احتجاج تو یہ جاہلوں کا کام ہے کہ ہمارے مطالبے ہیں پورے کرو ورنہ ہم ٹرینوں کی لائنیں اکھاڑ دیں گے اور ٹرک جلا دیں گے اور آگ لگا دیں گے. جی ہاں، تو پھر یہ کہیں گے دیکھو بھائی فساد ہو رہا ہے لہٰذا یہ نظام ختم کرو، دوسرا نظام لاؤ. یہ کچھ نہیں ہے. اسلام کا طریقہ نہیں ہے. ایک مشرک تھا، میں اس کے بعد قصہ پورا کروں گا کیونکہ اسی سے متعلق ہے. احتجاج، مطالبہ. ایک مشرک تھا عامر بن طفیل. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ مجھے اپنی نبوت میں شریک کیجیے. سنیے، بیجا مطالبے ہوتے ہیں نا. ہاں، مجھے نبوت میں شریک کیجیے. میں کہ نہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے، نہیں چنتا ہے. یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرے اختیار کی چیز نہیں ہے. سننا دھیان سے بات. ہاں، یا پھر مجھے اپنے بعد اپنا خلیفہ بنائیے. آپ کے بعد نبی میں رہوں گا. کہ آپ کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ بات منظور نہیں ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر ایسا کریں کہ آپ اور میں علاقے تقسیم کر لیں. ہاں روایت ہے تو جس طرح اسے برس کریں کیا تقسیم کر لیں؟ علاقے تقسیم. اسی روایت میں علاقے تقسیم کر لیں. آپ دیہات کے علاقہ لے لیں، میں شہر کے علاقہ لے لیں. یہ عامر بن طفیل نے کہا کہ نہیں، یہ حلقہ تمہارا، یہ حلقہ ہمارا. ہاں، یہ علاقہ تمہارا، علاقہ ہمارا. اگر اس رخ سے سوچو گے نا تو تمہارے علاقے تو کیا مسجد تقسیم ہوں گی. اور اس بات کو کبھی اس کام میں کبھی سوچا بھی نہیں گیا جسے آدمی کر گزرا، جسے کبھی اس کام میں سوچا بھی نہیں گیا کہ ہماری مسجد ہے، تمہاری مسجد، یہ ہمارا حلقہ ہے، تمہارا. خدا کی قسم یہ بالکل شیطانی سوچ ہے، اس سے ہمارے کام کو کوئی تعلق نہیں. ہم تو ایک بات کہتے ہیں کہ جو بات یہاں سے عرض کی جائے اس کو قربانیوں کے ساتھ اپنی مسجدوں میں عملی طور پر قائم کرو. کوئی اختلاف کرے تو صبر کرو، دعا کرو، اکرام کرو، احترام کرو، بس. یہ آخری بات ہے اور اس میں اور کسی طرح کی غور کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کہ آدمی بعد میں سے شقیں نکالتے ہیں، پھر اگر یوں ہو تو یوں، پھر اگر یوں ہوا تو کیا ہوگا، اگر یوں ہوا تو کیا ہوگا، اگر یوں ہوا تو کیا ہوگا.
ہاں اگر یہ ہوا یہ نہیں، یہ لامتناہی چیز ہے، یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ عامر بن طفیل نے پھر یہ کہا کہ اچھا تو ایسا کرے کہ علاقے تقسیم کر لیں، یہ علاقہ آپ کا، علاقہ میرا. محلے اور گاؤں اور حلقے تقسیم کرنا یہ حیوانات میں سب سے برے حیوان کا مزاج ہے. آپ جانتے ہیں یہ کتوں کا مزاج ہے. اس کا بالکل آپ دیکھ لو، ان کے محلوں میں ان کی حکومت کے جغرافی اتنے معلوم نہیں ہوتے جنہیں ان کتوں کا اپنے علاقے معلوم ہوتے ہیں. اب دیکھ لو، گلی حلق محلہ گلی سب بٹے ہوئے ان کے درمیان. ایک اس حلقے میں آ جاوے رات کو شور ہو جائے گا کتوں میں، یہ ہمارے علاقے میں حلقے میں کیسے آ گیا؟ اب دیکھو آپ جی، آپ گاڑی سے کسی گاؤں سے گزرو نا تو کتے آپ کے پیچھے وہاں تک بھاگیں گے جہاں تک ان کی حد ہے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے ہماری حد. ہاں میں مثال دے رہا ہوں. تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عامر بن طفیل کا کہنا یہ تھا کہ علاقے تقسیم کر لو نا، تو آپ بھی کام کرو ہم بھی کام کریں. بیٹھو 100 بار بیٹھو 10 بار بیٹھو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کتے کا مزاج اور یہ عامر بن طفیل کا مطالبہ، علاقے تقسیم کر لو، لڑائی مت کرو. یہ لڑائی مت کرو، علاقے تقسیم کر لو، یہ تقسیم ہونا ہی تو لڑائی ہے. اور تقسیم ہونے کسے کہتے ہیں؟ بالکل نہیں. تو آپ نے فرمایا عامر بن طفیل سے کہ یہ بات بھی مجھے منظور نہیں ہے، علاقے تقسیم. اس نے کہا پھر آخری بات یہ ہے، اگر یہ بات نہیں مانتے آپ میری، یہ دوبارہ تسلیم نہیں کرتے، تو میری آخری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھوڑ سوار لے کر آپ سے مقابلہ کروں گا، آپ کا مقابلہ کروں گا. ہاں یہ کر لو، یہ ٹھیک. جی ہاں، کیونکہ کام کا مقابلہ کرنے والا تو براہ راست اللہ کا مقابل ہے، وہ تو سیدھی بات ہے. مقابلہ کرو. روایت میں ہے وہ وہاں سے نکلا آپ کے پاس سے یہ کہہ کر، اور ایک انصاری عورت کے گھر میں آ کے لیٹا، اور لیٹتے ہی اس کے بدن میں ایک اونٹ کے پھوڑے کے برابر پھوڑا نکلا، اور کہتا تھا کہ یہ ایسا پھوڑا ہے جب پھوڑا اونٹ کو نکلتا ہے. اتنا بڑا پھوڑا اونٹ کے پھوڑے کے برابر، اور اسی میں مر گیا اسی وقت. میں نے عرض کیا کہ نہیں، یہ راستہ نہیں ہے، راستہ احتجاج کا نہیں ہے، راستہ احتیاج کا ہے. یہ کام ہمارا ہے، ہمیں کام کی ضرورت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بہت اہم بات ہے یہ کہ کوئی آدمی بھی مدد کرنے میں یہ غور کرے کہ وہ مدد کس لیے کر رہا ہے. تو غزوہ مریسیہ میں جب ایک انصاری مہاجر کے درمیان لڑائی ہو گئی پانی پر، پانی لینے میں آگے پیچھے ہو گئے، تو اس نے آواز لگائی انصاری نے، یا للانصار، وہی لفظ جو میں نے آپ کو بتایا کہ احد میں محبوب، اور یہاں وہی لفظ یہی لفظ بولا گیا یا للانصار. انصاری نے کہا، ادھر مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، انصار میری مدد کرو مجھے مہاجر نے مارا ہے. ادھر مہاجر نے کہا مہاجر میری مدد کرو مجھے انصاری نے مارا ہے. ہاں، تو یہ لفظ کہ اتنے محبوب لفظ انصار اور مہاجر کے، جب ان کو استعمال کیا گیا
اپنی ذاتی مدد کے لیے، اپنا ساتھ دینے کے لیے، تو آپ نے فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ ہے، یہ بڑا بدبودار لفظ ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے یہ روایت میں۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت میں کہاں انصار تھے اور کہاں مہاجرین تھے؟ دیکھو لفظ کا استعمال غلط ہوا نا، تو وہ کہاں کی پکار بن گئی؟ زمانہ جاہلیت کی۔ کس عجیب بات ہے، یہ زمانہ جاہلیت کی پکار ہے، اور یہ بڑا بدبودار لفظ ہے جنہوں نے بولا، حالانکہ وہی لفظ آپ نے بولا احد میں یا الانصار۔ تو ہمیں ایک اصول ملا ہے یہ سے کہ ایک دوسرے کو جو آواز لگاؤ وہ کام کے تقاضوں پر آواز لگاؤ، یہ نہیں کہ ہمارا آدمی ہمارا ساتھ دے، ان کا آدمی ان کا ساتھ دے، اس سے امت پھٹ جائے گی، اس سے امت پھٹ جائے گی نہیں کہ بھائی برادری والے ہیں ان کے اور ان کا ساتھ دیں گے، ان کی برادری والے ہیں ان کا ساتھ دیں گے، یہ کیا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام اللہ کے، یہ کام ایک دوسرے کی خیر کے کام میں تعاون سے خیر کے کام میں ترقی ہوتی ہے، اس لیے خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو۔ مگر اس تعاون میں جو رکاوٹ پیش آتی ہے سب سے بڑی، وہ سب سے بڑی رکاوٹ حسد ہے، رکاوٹ حسد ہے، جی رکاوٹ حسد ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حسد اپنے کرتے ہیں، غیر نہیں کرتے۔ میں نے غور کیا کہ آپس کی اجتماعیت سے کام چل رہا ہوتا ہے، پھر پھٹن پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ حسد کون کریں گے؟ اپنے۔ تہمت کون لگائیں گے؟ اپنے، جی ہاں، غیر نہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جی ہاں، عجیب بات ہے یہ، عائشہ میں تہمت لگی، یہ کون لگا رہا ہے؟ کہ تمہارے اپنے ہیں، یہ عجیب بات ہے کہ حسد اپنے کرتے ہیں۔ اس سے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے میں رکاوٹ حسد پیدا کرتا ہے۔ حسد جو حاسد ہوگا وہ معاون نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ حاسد ہوگا وہ معاون، وہ معاون نہیں ہوگا، مدد نہیں کرے گا۔ Reconstruction of Ummah حسد۔ DailyMarkers.com۔ اس لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے حسد مت کرو، کیوں کہ کسی کی صلاحیت جو اس کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال اور رزق خود تقسیم کرتے ہیں، رزق اور علم خود تقسیم کرتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی دخل نہیں ہے، کسی کو علم دیں، کسی کو مال دیں، یہ تقسیم کس کی ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو حاسد محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ کام میں کیوں آگے آ گئے ہیں، یہ کام میں کیوں چل رہے ہیں، یہ اندر ہی آگ لگتی ہے۔ سب سے پہلا حسد جو ہوا ہے وہ آسمانوں پر ہوا ہے، سب سے پہلا حسد آسمانوں پر ہوا کہ ابلیس نے حسد کی وجہ سے انکار کیا ہے سجدہ کرنے سے، کہ جب پرانے موجود تھے تو نئے آدمی کو یہ درجہ کیوں دیا جائے کہ اس کو سجدہ کرو، یہ بات کیا سر لکھا علماء نے یہ کہ پہلا حسد آسمان پر ہوا، اللہ کی نافرمانی سب سے پہلے ہوئی ملائکہ میں وہ حسد کی وجہ سے، اور زمین پر جیسے سے پہلا قتل ہوا ہے، پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرا انسان کا، وہ حسد کی وجہ سے گیا۔ یہ عجیب بات ہے، آسمانوں پر پہلی نافرمانی اللہ کی ہوئی ہے حسد کی وجہ سے، زمین پر پہلا قتل ہوا ہے حسد کی وجہ سے۔
تو صحابہ کرام کی سنو یہ کہیں کہ صحابہ کرام کی ایک بہت بنیادی صفت ہے جس سے ان کی اجتماعیت متاثر نہیں ہوئی، وہ یہ تھی کہ وہ حسد نہیں کرتے تھے. حسد نہیں کرتے کہ اچھا یہ آگے جاتے ہیں تو چلو ان کے ساتھ چلو، اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں تو چلو ان کے ساتھ چلو. ہاں یہ نہیں کہ اگر یہ آگے جائیں گے تو ہم پیچھے جائیں گے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. ایسے تعاون سے روک دیتا ہے. صحابہ کی صفت یہ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں 3 دن تک یہ فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہیں. سعد بن وقاص 3 دن اعلان ہوا، تینوں دن یہ نظر آئے. عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اس آدمی کے بارے میں 3 دن سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، تو چلو اس کے ساتھ 3 راتیں گزاریں گے، اس کے گھر میں، اس کی ریاضت، اس کی تہجد، اس کی تلاوت، اس کی دعائیں، اس کی عبادت، اس کا ذکر، اس کے اعمال، یہ دیکھیں گے. ہم بھی جنتی بنیں گے. مقتدی کیا بننے کے لیے؟ مقتدی. جی ہاں، ان کی صحبت میں رہیں گے. ہاں یہ نہیں کہ آپ نے ان کے ہوتے ہوئے انہیں کیوں جنتی کہہ دیا، ان کے ہوتے ہوئے انہیں کیوں تلوار دے دیجیے. بہت سارے قصے ہیں صحابہ کے. یہ نہیں، کیونکہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا من الناس، اللہ یجتبی الیہ من یشاء. وہ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. جی ہاں. چنانچہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کے ساتھ ہو گئے، ان کے گھر گئے اور یہ کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے رہو. یہ ساری رات جاگ کر دیکھتے تھے کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر کیا عبادت کرتے ہیں. اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء پڑھ کر سوتے تھے، فجر کی نماز میں اٹھتے تھے. ایک رات ایسی گزر گئی، دوسری رات ایسی گزر گئی، تیسری رات ایسی گزر گئی. تو پھر کہنے لگے کہ یہ کچھ کرتے کراتے نہیں ہیں اور ان کے بارے میں جنتی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے. کہہ رہے میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے وہاں سے چل دیا، وہاں سے میں چل دیا کہ یہ کچھ نہیں کرتے. پھر کیوں ان کے بارے میں فرمایا کہ جنتی آدمی ہے؟ کہ وہاں سے چل دیا میں. تو انہوں نے بلایا کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں تو آپ کے رات کی عبادت دیکھنے کے لیے آیا تھا، مگر 3 راتیں ہو گئی مجھے آپ کو دیکھتے دیکھتے. آپ عشاء پڑھ کے سوتے ہیں، فجر تک سوتے ہیں، اور آپ کا کوئی ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی کہلائے جائیں. تو کہنے لگے کہ بات تو یہی ہے، میرا معمول تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے، میرا تو یہی معمول ہے. یہ نہیں کہ 2-3 رات سے آنکھ نہیں کھلی تہجد میں. میرا معمول تو یہ جو آپ نے دیکھا ہے، مگر میرے اندر ایک صفت یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی مسلمان کو کسی خیر سے نوازا ہے تو مجھے اس پر حسد نہیں ہے. اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے جنتی ہونے کے لیے ایک صفت کافی ہے. اس نے فرمایا کہ حاسد کی نیکیوں کو حسد ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کیوں اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ کہ یہ لکڑیوں کا، اس کی نیکیوں کا کھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاسد سے خیر کو چھین لیتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے. اللہ کی تقسیم سے اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو یہ سوچ کر کہ خبر نہیں اللہ کے یہاں اس کی کون سی خوبی اس کو اللہ کو پسند ہے کہ اللہ اسے کام لے رہے ہیں. ایک صاحب نے مولانا یوسف صاحب سے ایک صاحب کی شکایت کی. سنو،
اور ساری باتیں سچی کہ حضرت وہ یہ کرتے ہیں، حضرت وہ یہ کرتا ہے، حضرت وہ یہ کرتا ہے، حضرت وہ یہ کرتا ہے. ظہر سے عصر تک وقت لیا حضرت کا، ساری بات کی. حضرت عصر کی نماز کے لیے اٹھنے لگے تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تم ان تمام باتوں میں تم سچ بول رہے ہو، تمام باتوں میں تم سچ بول رہے ہو، پھر تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. بس اللہ اس کو. اور اگر تم اپنی بات میں جھوٹے ہو، میری باتوں میں تم جھوٹے ہو، تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو ہدایت دے دے. ان صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کو یہ ساری باتیں سن کر اس پر تعجب نہیں ہوا کہ وہ یہ کر رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، مجھے تعجب اس پر ہے کہ اللہ پھر بھی سے کام لے رہے ہیں. یہ ہاں سنو، یہ ہے سمجھنے کی بات ہے. تعجب اس پر نہیں ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے. انسان ہے، غلطی ہوگی، بھول ہوگی. آدم علیہ السلام نے چل رہی ہے بھول. لوگ چاہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے اترے اس کام کو کریں. جی ہاں، ہر آدمی نے اپنے ذہن میں ایک کام کرنے والے کا تصور باندھ لیا ہے. یہ کام کرنے والے ایسے ہونے چاہیے، وہ ایسے ہونے چاہیے، وہ ایسے ہونے چاہیے. جی ہاں، مشرکین کہا کرتے تھے کہ یہ بھی کوئی رسول ہے، رسول ایسا ہوتا ہے، رسول ایسے ہوتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، ایسے کوئی رسول ہوتے ہیں؟ ہاں جی، میں ضروری بات کر رہا ہوں کہ ساتھیوں کے بارے میں یہ تصور کر لیا کہ کوئی ولی کامل ہو، صاف تمام عیوب سے پاک، جس کام کو کرے. اس لیے وہ ساتھیوں کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے انہیں کام سے بیکار سمجھ لیتے ہیں. کام سے بالکل کہ یہ آدمی معطل کرو، یہ آدمی کام کریں، اس سے غلطی ہو گئی. ہاں، یہ بہت بڑی کمی ہے ساتھیوں میں، کہ انہوں نے اپنے ذہن میں کام کرنے والے کا ایک معیار، ایک اس کا ایک مقام، ایک حیثیت. جی ہاں، اور اب اس کے بارے میں کچھ صفات اپنے ذہن میں متعین کر لی. اگر وہ ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو ہٹا دو. جی ہاں، حالانکہ ہمیں صحابہ کی پوری سیرت میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ ان کو نکال دو، ان کو لے آؤ، ان کو ہٹا دو، ان کو لے آؤ. یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی کمپنی نہیں ہے. جی ہاں، ان کو نکالو، ان کو رکھو، بالکل نہیں. خدا کی قسم یہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کبھی ہوا ہی نہیں ہے. میری بات یاد رکھو کہ اس کام کا اعجاز ہے یہ کہ اس سے کوئی نکالا نہیں جاتا. اس کام کا اعجاز یہ ہے کہ اس سے لوگ خود نکل جاتے ہیں. ہاں، اس سے ڈرنا چاہیے ہمیں سب کو. ہمارے جیسا کہ ملحوظ ہے کہ سمندر کی طرح ہے کام، اس کی طرح، سمندر کی طرح کہ مری مچھلی کو سمندر کی جو ہے سمندر کی جو موجیں ہیں یا سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ لہریں مری مچھلی کو ساحل پہ خود پہنچا دیتی ہیں. یہ کہیں اس کام میں چلنے والے جتنا اللہ کے عذاب سے ڈریں اتنا اس کے استغنا سے بھی ڈریں. اللہ کے ذات مستغنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں. کیونکہ خدا نہ کرے اس کام کے کرتے ہوئے یہ خیال آنا کہ ہمارے بغیر کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا سوچنے والوں سے ان کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتے ہیں. صلاحیتوں کو صلاحیت سلب ہو جاتی ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں ہوگا. کہ صلاحیت سلب کر لیں گے اللہ تعالیٰ.
جیسے میں نے عرض کیا کہ نہیں محتاج بن کر اللہ ہم سے کام لے لے، اللہ ہم سے کام لے لے، تو اللہ تعالیٰ جو صلاحیت عاجزی سے پیدا کرتے ہیں نا، اس صلاحیت کے سے اپنے اندر دعویٰ پیدا ہو جاتا ہے ہم نے یہ کیا، اور پھر اللہ کھینچ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ صلاحیت کھینچ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہیں کہ مدد کا تسلسل عاجزی کا تسلسل کے ساتھ ہے۔ مدد کا تسلسل کس سے؟ میری بات ذرا توجہ سننی پڑتی ہے، وہ جب تک عاجزی رہے گی مدد آتی رہے گی۔ دو چیزیں ہیں مدد کو مستقل رکھنے والی، ایک عاجزی، ایک صبر۔ ایک عاجزی، ایک صبر۔ پلٹ کر جواب مت دو، پلٹ کر جواب مت دو، کیونکہ پلٹ کر جواب وہ شخص دیتا ہے، پلٹ کر جواب وہ شخص دیتا ہے جسے اپنی طاقت کا اندازہ ملائکہ کی طاقت سے زیادہ ہوتا ہے۔ سنو، ملائکہ کی، جی ہاں، ملائکہ کی قوت، ایک ادنا فرشتہ چیخ مار دے تو دنیا کے ختم ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے یہ قوت دی ہے ملائکہ کو، خاص، یہ خاص قوت دی ہے ملائکہ کو۔ کہ بات کا جواب وہ دے گا جو اپنی بات، اپنی قوت ملائکہ سے زیادہ سمجھے، کیونکہ اللہ کی مدد اس وقت تک رہے گی جب تک آپ جواب نہیں دیں گے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی رہی، برا بھلا کہا جاتا رہا، خاموش بالکل سنتے رہے۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہہ دی، یہ ساری کہتے ہیں نا بھائی ساری باتیں تو ایک، مگر اس بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے، بات کا جواب دینا بہت ضروری ہے، یہ میری بات یاد رکھنا کہ شیطان نئی باتیں لاتا اسی لیے ہے تاکہ جواب دیں، کیونکہ سوال جواب کے بغیر انہیں مشغول نہیں کیا جا سکتا، ان کے کام سے ہٹایا نہیں جا سکتا، یہ سوال جواب کریں، کیا کریں؟ سوال جواب دیں۔ نبی کو ایک کام دے کر بھیجا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اگر آپ سے یہ کوئی ایسا سوال کریں جس کام کے لیے آپ بھیجے نہیں گئے تو آپ اس کے جواب کی فکر مت کریں۔ ہاں، ساتھی بیچارے سب ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی یہ بات آ گئی، اس کا کیا جواب دیں، اسے کیا جواب دیں۔ کہ تمہارے لیے تو ہر سوال کا جواب کام ہے۔ ایسا نے پوچھا مجھ سے کہ وہ فلاں مسئلے کا کیا ہو رہا ہے، میں نے کہا تو مجھے یہ بتاؤ آج تم نے خود اپنی ذات سے کتنے مسلمانوں کا کلمہ صحیح کرایا، کتنوں کو نماز پڑھوائی، اب مجھے آج بتاؤ۔ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ میں نے کہا تم آپس کے سوال جواب میں سر پھوڑ رہے ہو اور امت اجتہاد کے کنارے پر ہے۔ تمہیں کام دیا گیا تھا تو تم نے کیا نہیں۔ آپ سے 3 سوالات کیے گئے، روح کیا ہے، ذوالقرنین کون ہے، اور اصحاب کہف کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تستفتی فیہ منہم احدا، آپ کو لوگوں سے پوچھے تو بھائی سوال کے جواب بتاؤ، کوئی سوال کے جواب بتاؤ، وہ لوگ پوچھ رہے ہیں، میں جواب دینا ہے مجھے۔ آپ تو وہ کام کیا جو آپ کام آپ کے ذمہ کیا ہے۔ ہاں، آپ ان کے سوالوں کے جوابات میں کیوں پڑ گئے؟ اور آپ نے کہہ دیا کہ میں کل بتلا دوں گا، کیا کہہ دیا؟ کل بتلا دوں گا، ہاں یہ بھی کہہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے تک وحی روک لی، 1 مہینے تک جواب نہیں آیا اس کا۔ ایک روایت میں مہینہ ہے، ایک روایت میں 15 دن ہے، جواب نہیں آیا۔ آپ نے کیوں کہا میں کل بتا دوں گا؟ کہتے اللہ چاہے گا تو بتا دوں گا اگر اس کی ضرورت ہوگی۔ ہاں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ کام کرنے والے اس کام میں لگے جو کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے، جی جو کام کرنے کے لیے دیا گیا اس میں لگے۔ فلاں بات کا سوال، فلاں سوال کا جواب دو، فلاں سوال کا جواب دو، فلاں سوال کا یہ کہ ہمارے یہاں سوالات کے جوابات ہے ہی نہیں۔ ہمارا تو ایک ہی سوال ہے کہ امت ہدایت پر کیسے آوے، اس کے لیے کیا کریں، اس کے لیے کیا کریں، آپ نے کیا کیا؟ اس لیے انفرادی دعوت میں مشغول رہنا
سارے فتنوں سے بچنے کا سبب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بھیڑیا، یہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے تین کام کر لو. ایک جماعت کو لازم پکڑ لو، ایک عمومیت کو لازم پکڑ لو، ایک مسجد کو لازم پکڑ لو. یہ حدیث ہے منتخب میں جو ہے. تین کام کر لو، عمومیت اور جماعت اور مسجد. بس دیکھیں مسجد لایانی باتوں کی جگہ نہیں ہے. تو مسجد میں رہو گے تو بہت سی لائن سے بچ جاؤ گے. اس میں رہو گے تو بہت سی لائن سے بچ جاؤ گے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے. دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے. شیطان دلوں میں وساوس پیدا کرتا ہے. پھر ان وسوسوں کو لوگ عملی شکل دیتے ہیں، اس کو حقیقت بناتے ہیں. اس لیے فرمایا قرآن نے کہ سب سے پہلے اے ایمان والو مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو. مومن کے بارے میں بدگمانی مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا اعتراف کرنے والے کی بات کو بھی یقین نہیں کر رہے. جو اعتراف کر رہا ہے، جسے خود زنا سے پاک ہونے کا تقاضا ہے، یہ نہیں گواہ لاؤ، بلکہ زانی خود اعتراف کرو. میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا کر لیا، میں نے زنا 4 مرتبہ. ہر مرتبہ آپ روح پھیرنے کے چلا جائیے. جی ہاں، تو مومن زنا کرے تو کتنی حیا کی بات ہے. یہ نہیں کہتے اس کی زنا کی تحقیق کرو، کہ نہیں اس کی زنا کی تردید کرو. یہ بات ہے. کیا ہے؟ زنا کی تردید کرو، تحقیق نہیں. میری بات یاد رکھنا، زنا کی تردید کرنا سنت ہے، تحقیق کرنا حرام ہے. تحقیق کرنا حرام ہے. جی تردید کرنا سنت ہے. سنو، زنا کی تحقیق کرنا حرام اور تردید کرنا سنت. جی ہاں، شادی کرے میں نے زنا کیا، کہ نہیں تم نے پیار کیا، تم نے ہاتھ لگایا عورت کو، تم نے آنکھ سے دیکھا، تم نے زنا نہیں کیا، جاؤ. یہ تردید ہے. تردید ہو رہی ہے تعویل کے ساتھ. تردید ہو رہی تعویل کے ساتھ. تعویل اسے کہتے ہیں. چور لایا گیا تو حضرت فرمایا کہ تم نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا اور دوسرے کا نکلا. اونٹ سارے ایک سے ہوتے ہیں. نہیں، تم نے چوری نہیں کی. یہ تعویل ہے، اس کو تعویل کہتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں، گناہ ثابت کرو نا تاکہ ایک آدمی ضائع ہو. ہماری کوئی گناہ ثابت کرنے کی، اور وہاں کوشش آپ کی تردید کرنے کی، گناہ ثابت نہ ہو. تو لوگ بیچارے غلط فہمی بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں، بڑے سے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں. کہیں پر صرف جھوٹ پر. سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ان کو بھیجا اپنا ساعی بنا کر، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں. فرمایا جاؤ بنو مستلق کے پاس، یہ بڑا قبیلہ تھا بنو مستلق، اور اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لا. گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. آدھے راستے پر تھے، تو ادھر ایک منافق ملا راستے میں. ان کو ایسا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اکیلے صحابی. کیونکہ منافقین امت کی اجتماعیت کو اور اطاعت کو اور ان کے فرائض کے ادا کرنے کی رغبت کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہر زمانے میں ہوتے ہیں منافقین.
زمانے میں منافق ہوتے ہیں. اس منافق نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا کہ وہ سارا قبیلہ، اسے معلوم ہو گیا قبیلے کو کہ ہمارے سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے صحابی آ رہے ہیں، تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لیے بستی سے نکل کر باہر آ گیا. استقبال کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قاصد آ رہا ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، آپ بھیج رہے ہیں. تو پورا قبیلہ ان کے استقبال کے لیے اپنی بستی سے نکل کر باہر آ گیا، اور جو مال، عمدہ مال زکوٰۃ کا تھا، وہ مال الگ کر لیا ان کو دینے کے لیے. منافق نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. یہ تمہیں حالات کی خبر ہے؟ کیا حالات ہیں وہاں آج کے لیے ہو رہا ہے؟ مجھے حالات کی بھی معلوم ہے. حالات یہ حالات ہیں. یہ کیا حالات ہیں؟ اس منافق نے کہا ان صحابی سے کہ پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے. عجیب قصہ ہے. پورا قبیلہ قتل کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے. پورا قبیلہ تمہیں قتل کرنے کے لیے باہر کھڑا ہوا ہے، اور پورا قبیلہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. یہ صحابی اکیلے تھے، گھبرا گئے کہ میں اس حالت میں کیسے جاؤں. واپس ہو گئے، وہیں سے آدھے راستے سے واپس ہو گئے. واپس آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ آپ نے مجھے بھیجا تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہ تو پورا قبیلہ میرے قتل پر مجتمع ہے اور زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے. جھوٹ. ہاں دیکھو میں بہت عبادت کر رہا ہوں کہ تمہارے چاہنے والے، تمہارے معتمد ساتھی کہ شیاطین آئیں گے انسانی شکل میں اور اچھی شکلوں میں آئیں گے، اور بلکہ ایسی شکلوں میں آئیں گے جنہیں تم جانتے ہو. یہ حدیث میں ہے کہ میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہہ رہا اپنے خیال سے. کہ تمہارے معروف ساتھی ہوں گے، شیاطین کی شکلوں میں آئیں گے اور تم سے آ کر ایک بات کہیں گے، اور تم کہو گے ہاں یہ بات فلاں نے کہی، میں شکل سے جانتا ہوں، مل جائے گا تو بتا دوں گا اس نے یہ بات کہی. حالانکہ وہ حدیث میں صراحت فرمایا کہ وہ شیطان تھا. تمہارے درمیان ایک بات چھوڑ گیا. یہ صاحب واپس گئے، جا کے ساری بات آپ کو بتائی کہ جی وہ تو مجھے قتل کرنے کے نکل آئے ہیں. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہیے، ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، کیا کریں؟ سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا صحابہ نے کہ رات کا انتظار ہے، رات کو اس پورے قبیلے کو قتل کرنا ہے. رات کو حملہ کریں گے اس پر. مشورہ ہوا یہ آپ کی مجلس میں کہ رات کو قبیلے پر حملہ کریں گے، شب خون ماریں گے. کیا ماریں گے؟ شب خون. جی ہاں، رات کو حملہ اچانک، اور سب کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ ہمارے آدمی کو قتل کرنا چاہتے تھے اور زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں. ادھر یہ مشورہ ہوا، ادھر قرآن نازل ہو گیا. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی منافق کو خبر لاوے تو تحقیق کر لینا، ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں پر زیادتی کر بیٹھو. جی بتایا طریقہ. ہمیں کیا معلوم پڑے کہ بھئی یہ آدمی فاسق ہے، مومن ہے، جو خبر لایا ہے؟ یہ تو بہت آسان بات ہے. اگر وہ کسی مومن کی خیر کی بات نقل کر رہا ہے تو مومن ہے، اور اگر کسی مومن کی طرف سے غلط بات نقل کر رہا ہے تو پھر ایمان والے کا کام یہ نہیں ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان بات ہے. یعنی کیا معلوم ہوگا کہ کون آدمی مومن ہے، کون منافق ہے؟ یہ بہت آسان ہے. وہ تو اس کی لائی خبر سے اندازہ ہو جائے گا، اس کی لائی خبر سے اندازہ ہو جائے گا کہ مومن کے لیے خیر خواہ ہوگا، مومن کے لیے بھائی ہوگا، کہ بھائی کی بات نہیں پڑے گا.
اور آسان بات ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، صاف رکھو، اور اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو. اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو بجائے افتراق کے اسباب اختیار کرنے کے. افتراق کے بہت اسباب ہیں، افتراق کے بہت اسباب ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپس کی اجتماعیت کے یہ اصول ہیں. ایک دوسرے کا تعاون کرو حق کی وجہ سے، ایک دوسرے کا تعاون کرو حق کی وجہ سے، ایک دوسرے کا تعاون کرو حق کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے نہیں. یہاں ورنہ تعلقات کی وجہ سے عثمان نے مدد کی انصار مدینہ کی. اس نے عجیب قصہ ہے، یہ بہت عجیب قصہ ہے. ایک آدمی تھا قزمان، ایک آدمی تھا قزمان، اس کا نام تھا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قزمان کو جہنم میں دیکھا ہے. عجیب قصہ ہے، سنا غور سے. قزمان کو میں نے جہنم میں دیکھا. تو صاحب نے بہت کوئی بات کہ آپ اس کو جہنم میں دیکھا. پھر احد کا میدان ہوا. کیا ہوا؟ احد کا میدان. احد کا میدان بھی عجیب و غریب میدان ہے، اور اس احد کے میدان میں بہت سے اصول ہیں ہمارے لیے. اس میدان میں قصہ پیش آیا قزمان کا، میں عرض کروں گا کہ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ مشرکین کا مقابلہ مدینے سے باہر نکل کر کریں یا مدینے میں رہ کر کریں. اس بارے میں مشورہ ہوا. تو بعض کی رائے یہ ہوئی کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں. نوجوان صحابہ کو جذبہ تھا نکلنے کا، ان کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، باہر نکل کر مقابلہ کریں. رائے میں اختلاف ہوا، بعض کی رائے یہ، بعض کی رائے یہ. سنو غور سے. کہ رائے کا اختلاف تو کوئی چیز نہیں ہے. کیوں کہ رائے کے اختلاف اس لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ذمہ دار کا فیصلہ رائے کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہے. یہ بات بہت دھیان سے سننی ہے. ذمہ دار کا فیصلہ اس لیے ہوتا ہے کہ رائے کے اختلاف ختم ہو. ہمیشہ یاد رکھنا کہ اختلاف کے ختم کرنے کے لیے اور ایک رائے ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، فیصلہ. فیصلہ ہوتا اسی لیے تاکہ سب کی رائے کے بعد ایک رائے پر سب مجتمع ہو جائیں. کہ فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ ہماری رائے تو یہ ہے، کیونکہ اس سے تفریق پیدا ہو جائے گی. کیا پیدا ہوگی؟ تو پکی بات ہے، اس سے تفریق پیدا ہوگی کہ آدمی رائے کے بعد، فیصلے کے بعد یہ کہ ہماری رائے تو وہی ہے جو پہلے تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو رائے کا اختلاف تو ہوگا. میری بات یاد رکھنا کہ ساتھیوں سے رائے لینا یہ تو بہت معقول بات ہے، لیکن سب کے اتفاق سے کام ہونا یہ ممکن نہیں ہے. ہاں، میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. ساتھیوں سے رائے لینا یہ تو سنت ہے، یہ تو بہت اہم حکم ہے اس کا نبی کو کہ آپ مشورہ کریں. لیکن سب کے اتفاق سے کام ہو یہ ممکن ہی نہیں، قیامت تک ممکن نہیں ہے. اور شاید سیرت میں بھی اس کی کوئی مثال کہیں ملے، شاید کہ سب کے اتفاق سے کام ہو. ایسا نہیں ہے. اختلاف تو ہوگا کیونکہ صلاحیتیں مختلف، تجربے مختلف، رائے مختلف، مزاج مختلف. ہماری تو یہ رائے ہے، ہماری تو یہ رائے ہے جی.
لیکن سب کی رائے کا جمع ہونا وہ کس پر ہے؟ فیصلے پر دیا. یہ بہت اہم بات ہے بھائی. ایک فیصلہ ہو گیا، چلو سب یہ کریں. ایک بات سنو غور سے. تو جب یہ مشورہ ہوا تو اس مشورے کے بعد ایک فیصلہ ہو گیا کہ نہیں بھائی باہر نکلنا ہے. تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کا سردار، اس سے کیا میں رائے لی، کیونکہ آپ تو رائے سب سے لیتے، اس سے بھی رائے لی. اس نے کہا نہیں یہ میری رائے تو باہر نکلنے کی نہیں ہے، میری رائے تو یہ کہ ہم یہیں رہ کے لڑے. لیکن جب فیصلہ ہو گیا تو اس نے اعلان کیا کہ بھائی میرا ساتھ کون کون دے گا. اب سنو، اس طرح اپنی رائے پر، یعنی ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم باہر نہیں نکلیں، ہماری رائے یہ ہے. تو اس نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ کون دے گا. تو جو ان کی رائے والے تھے وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اس کی رائے والے تھے وہ اس کے ساتھ ہو گئے. 300 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے الگ، کہ ہم ان کے ساتھ نہیں دیں گے. ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیوں الگ ہو گئے؟ کہ اس لیے الگ ہو گئے ہیں، میں روایت میں ہے الفاظ کو ترجمہ کر رہا ہوں اسی طرح، کہ کیونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی اس لیے ہم الگ ہو جائیں گے. اسی روایت میں ہاں ہماری رائے نہیں مانی. میں آپ سے بزرگ بات کر رہا ہوں، آپ حضرات کی سب کی آپس کی اجتماعیت ہی اس میں ہے کہ آپ کے ذمہ دار فیصلے کریں. آپ سب حضرات اس کو اپنا اجتماعی فیصلہ مانا کریں تو آپ کی اجتماعیت ترقی کرتی رہے گی. ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ یہ ذمہ داری ہے. ورنہ معمولی باتوں میں ساتھی کہ میری رائے پر فیصلہ نہیں ہوا، کہ میری رائے پر فیصلہ نہیں ہوا، تو سب کی رائے پر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں کہ 100 رائے میں تو 100 فیصلے ہوں. فیصلہ تو ایک ہوگا، رائے 100 رائے آئیں گی. کہ امانت یہ ہے کہ اپنی رائے کو بھلا دینا چاہیے فیصلے کے بعد، تو اجتماعیت ہوگی. چنانچہ 300 آدمی مدینے میں ٹھہر گئے. 300 1000 کی تعداد تھی صحابہ کی، 300 ٹھہر گئے، 700 نکلے. ادھر 3000 مشرکین، ادھر 700 صحابہ، ادھر صحابہ 700، ادھر مشرکین 3000، مقابلہ 3000 سے 700 کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان کو ترتیب دیا تو آپ نے جبل رمات پر 50 صحابہ کو متعین کر دیا کہ دیکھو تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، ہمیں شکست ہو جاوے تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا، فتح ہو جاوے مال غنیمت لوگ سمیٹ رہے ہوں تب بھی یہاں سے نہیں ہٹنا. یہ آپ نے فیصلہ کر دیا. کیونکہ کہ جس بات کے بارے میں فیصلہ ہو جائے اس پر اس وقت تک جمے رہو جب تک کوئی اگلا حکم آ جائے. ہاں یہ نہیں کہ زمانہ گزر گیا تو اپنی رائے سے بدل دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. عجیب قصہ ہے. چنانچہ یہ 700 مشرکین پر، 700 صحابہ مشرکین پر غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی. جب فتح ہو گئی تو پھر ان 50 نے کہا، جو 50 جو بات پر تھے، میں 40 نے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ سب سامان سمیٹ رہے ہیں، مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں، اجازت دیجیے ہم بھی نیچے اترے. تو ان کے امیر صاحب تھے، الگ الگ حلقے ہوتے ہیں نا، الگ الگ حلقے. جی احد میں ایک حلقہ یہ تھا کہ تم میدان کے کسی بھی حصے میں ہو، جو کام تمہیں دیا گیا ہے تم اس پر جمے رہو، اس پر تم جمے رہو. لیکن ان 50 میں 40 نے مطالبہ کیا کہ ہم اجازت دیجیے کہ ہم نیچے اترے. عبداللہ بن جبیر ان کے امیر تھے. انہوں نے کہا امیر صاحب نے کہا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے
انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو پہلے کا حکم تھا، وہ تو اس وقت کہا تھا جب میدان مشرکی کے ہاتھ میں تھا، اب تو شکست ہو گئی ان کو، ہمیں فتح ہو گئی، اب تو کھیل نمٹ گیا، میدان صاف ہو گیا، لوگ چلے گئے، ہم یہاں کب تک بیٹھے رہیں گے؟ حالانکہ مال غنیمت کی فضیلت ہے، اس فضیلت کے لیے بھی اترنے کو کی اجازت نہیں ملی کہ نہیں، فضیلت اپنی جگہ، حکم اپنی جگہ، اسی فضیلت کی وجہ سے حکم کو چھوڑنا نہیں ہے کہ اس وقت فضیلت حکم کے پورا کرنے کی فضیلت ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ 40 صحابہ وہاں سے نیچے اتر گئے، اپنے امیر کی نافرمانی کی انہوں نے، حالانکہ یہ آپ کی نافرمانی نہیں کی، براہ راست آپ کے متعین کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی ہے۔ ایک علاقہ سے جبل رومات کا، وہاں کے لوگوں نے نافرمانی کی تو پورا احد کا میدان مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا، مشرکین نے دوبارہ آ کر حملہ کیا اور اسی راستے سے آئے، 10 صحابہ وہاں رہ گئے تو ان کو قتل کیا 10 کو، اور پھر یہ میدان میں مشرکین پھر داخل ہوئے اور سارا میدان مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے کے بعد غیروں کے ہاتھوں میں گیا۔ عجیب قصہ ہے کہ 5% نے نافرمانی کی، 700 میں سے 40 صحابہ، کتنے بنے؟ 5%، 5% نافرمانی کی، 100% کا نقصان ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، کیا کیا ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ رائے پر اڑنا نہیں چاہیے، رائے پر اڑنا نہیں چاہیے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ جی ہاں، کام کے اصول ہیں، اب اس کے لیے آدمی اتنا بڑا قدم اٹھاوے، یہ اختلاف ہو اور اختراف ہو اور تقسیم ہو جاؤ کہ جی کام کی حفاظت کے لیے کہ نہیں، یہ نقصان زیادہ بڑا ہے، یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ جی ہاں، اختراف پیدا کرنا یہ سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ بے اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے، اصول کے لیے لڑنا سب سے بڑی بے اصولی ہے۔ ساری بے اصولیاں ایک طرف اور کام کو اصول بتانے کے لڑنا، یہ بے اصولی سب سے بڑی ہے۔ اس کا نقصان ان ساری بے اصولیوں سے کہیں زیادہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا کہ جب یہ احد کا سارا میدان گیا مشرکین کے ہاتھوں میں، تو اس وقت یہ قزمان آئے۔ اب سن، قزمان نے آ کر انصار کی مدد کی اور ایسا زبردست حملہ کیا اس نے مشرکین پر، اور ایسی مدد کی انصار کی کہ اس کی کوشش سے فتح ہو گئی مسلمانوں کو۔ 8 مشرک قتل کیا قزمان نے، جو مشرک بھی آتا تھا انصار کی طرف، قزمان اس پر اٹھ کر حملہ کرتے تھے۔ صحابہ حیران تھے کہ اس کے بارے میں تو یہ سنا تھا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ تو مسلمانوں کا ساتھ دے رہا۔ ادھر کفار حیران تھے کہ یہ تو ہم میں سے تھا، ادھر کیسے چلا گیا۔ ہاں، عجیب قصہ ہے۔ ادھر انصار حیران تھے، اس کو تو جہنمی کہا گیا ہے اور یہ ہماری مدد کر رہا، اور مشرک جہنمی کہا جا رہا ہے اس کو، اور یہ کفار کا مقابلہ کر رہا، مسلمان کی مدد کر رہا۔ Reconstruction of Ummah, DailyMarkers.com۔ چنانچہ اس کی کوشش پر وہ مشرکین قتل ہوئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ صحابہ کو خیال ہوا کہ چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کو مبارکباد دیں گے، اس کے کارنامے پر، اس کی کوشش پر۔ گئے صحابہ کے گھر، جا کر کہا کہ قزمان تم نے کمال کر دیے اور تمہیں خوشخبری ہو تمہارے کارنامے پر۔ قزمان نے کہا کہ خوشخبری مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ خوشخبری اس کو سناؤ جس نے کام اللہ کے لیے کیا ہو، میں نے تو اس لیے کیا کہ تم میری قوم کے لوگ ہو۔ دیکھو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، میں نے کیوں مدد کی؟
میری قوم کے لوگ، اور قوم کا آدمی تو قوم کی مدد کیا ہی کرتا ہے. میں نے تو آپ کی مدد اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ حق پر ہیں یا باطل پر ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے. میں نے اس لیے مدد کی آپ کی کہ آپ میرے قبیلے کے لوگ ہیں. سنو، روایت میں ہے کہ پھر اس کے زخم بڑھ گئے، تکلیف بڑھی، اسے تکلیف برداشت نہیں ہوئی زخموں کی، کیونکہ مخلص آدمی اور ایمان والا کہ وہ احتساب اور اجر کی وجہ سے برداشت کرے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس تکلیف پر کیا ملے گا. چنانچہ روایت میں ہے کہ جب اس کے زخم بڑھے تو اس نے اپنا نیزہ لیا اور زمین پر ایسے کھڑا کیا، نیزے کو زمین پر، اور اپنا سینہ نیزے کے نوک پر رکھا اوپر، اور زور لگا کر نیزے کو اپنے سینے سے پار کیا پیٹھ میں. اس طرح اس نے آخری وقت گزارا، ختم ہوا. اور صاحب پہلے فرما دیا کہ میں نے اس کو، یہ ہیں ڈرنے کی چیزیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو حق کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر نہیں، تعلقات کی بنیاد پر نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذہنوں کو قومی کی طرف سے صاف رکھو. بدگمانیوں سے دنیا پیدا ہوتی ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. جی ہاں، اس کا حکم ہے حضرت المؤمنین خیرا، تو مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو. یہ ہیں چیزیں جنہیں ہمیں اپنی اجتماعی طور پر ان کو سوچنا ہے اور اپنے مزاج کو اس کے مطابق اس کا پابند کرنا ہے. یہ اصل بات ہے، ورنہ باتیں تو ہو کے گزر جاتی ہیں، باتیں ہو کر گزر جاتی ہیں. اس کے لیے ہم آپس میں اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے چلنا ہے. سبحان اللہ.